اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچ پائے، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 شامل ہیں۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہو رائنا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی بات خوب غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اور نہ ہی مشرک کے اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا غبار نکالنے کی کوشش کرتے، ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، اور ظاہری ادب آداب پر برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ یہاں اس آیت میں بھی ایک ذو معنی لفظ رائنا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ صاحب ایمان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، اور جہاں انہیں سمجھ نہ آتی تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رائنا، یعنی ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت فرمائیے۔ اوپر پہلے جو میں نے بیان کیا ہے، اس حقیقت کے تحت یہودی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو اس لفظ یعنی رائنا کو بگاڑ کر راعینا کہہ دیتے، جس کا مطلب ہے تم ہمارے چرواہے ہو۔ ویسے اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے۔ عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کا مطلب ہے سن تو بہرا ہو جائے۔ عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل و احمق کے بھی ہیں، اور گفتگو میں یہ ایک ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری بات سنو تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 46 میں ذرا تفصیل سے اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف طعنہ زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں۔ سمینا و عصینا واسمع اور کو غیر مسمع
غیر مسمعین اور رائنا کا حال کہہ دیتے، حالانکہ اگر وہ کہتے کہ سمعنا اطعنا اور واسمع وانظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا اور یہی راست بازی کا طریقہ بھی ہے۔ لیکن ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی ہوئی تھی، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری طرح سنتے بھی نہیں تھے اور کہہ دیتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن وعصینا، ہم نے قبول نہیں کیا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے، یا پھر واطعنا کا تلفظ اس طرح اس انداز سے زبان کو لچکا کر ادا کرتے کہ وہ وعصینا بن جاتا، اس طرح اسما، سنیے کہتے اور ساتھ ہی غیر مسمعین کہہ دیتے، جو کہ ایک ذو معنی لفظ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محترم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنائے۔ اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا جس میں گستاخی کا ذرا سا شائبہ بھی موجود ہو۔ چنانچہ علماء کرام نے اس کی یوں تصریح کی ہے، اور خصوصاً علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فیہا دلیل علی تجتنب الالفاظ المحتملۃ التی فیہا التعریض للتنقیص والغز، یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر ایسے لفظ کا استعمال بارگاہ رسالت میں ممنوع ہے جس میں تنقیص اور بے ادبی کا احتمال تک ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسے شخص کو حد قذف لگانے کا حکم دیا ہے جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ رائنا کی جگہ انظرنا، ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے کہا کرو، کیونکہ یہ لفظ ہر طرح کے احتمالات فاسدہ سے پاک ہے۔ واسمعوا کا حکم دے کر تنبیہ فرما دی کہ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ سنا رہا ہو تو ہمتن گوش ہو کر سنا کرو، تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ یہ بھی تو شان نبوت نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔ یہ کمال ادب اور انتہائی تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اب جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کی حیثیت دیتے ہیں یا اپنے جیسا بشر ثابت کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں، وہ اپنے انجام پر خوب غور کر لے۔ ناظرین، لیڈر کا لفظ جو آج کل عام رائج ہے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیڈر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ بلا شبہ ایک پیغمبر بھی امت کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر قسم کے رہنما کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا اطلاق سیاسی لوگوں پر ہوتا ہے، خواہ وہ اخلاقی اقدار اور دیانتداری سے بے بہرا ہوں اور ان کی فکر بھی فاسد ہو، اہل اسلام میں سے ہوں یا غیر مسلم، متقی ہوں یا فاسق و فاجر، یہ لفظ سب کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے، اور بین الاقوامی طور پر یہ لفظ چرچل، برزنف، ڈیگال، ریگن وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے مشتبہ لفظ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہیں۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین نے اپنی تصانیف میں یہ لفظ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، جو قطعاً نامناسب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشتبہ لفظ کسی عام چیز کے لیے بھی استعمال نہ کیا جائے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بولا جائے. بغیر پیغمبر کے لیے انگلش میں ہی متبادل لفظ موجود ہیں، جیسا کہ میسنجر یا پرافٹ وغیرہ، چنانچہ یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. ناظرین، اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی لفظ ایسا استعمال نہ کرو جو کسی بھی لحاظ سے مشتبہ ہو یا اس سے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. اور یاد رکھو کہ للکافرین عذاب علیم، کلمہ کفر کہنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. کفار اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے کوئی بہتری کی چیز نازل کی جائے. یعنی مشرکین مکہ میں سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے بڑے بڑے سردار تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیتے تو ان کی سرداری ان سے منتقل ہو جاتی اور وہ بزام خیش ناچیز ہو کر رہ جاتے. دوسری طرف اہل کتاب تھے جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہی آئیں گے. اس کا ذکر میں پہلے 2-3 دفعہ کر چکا ہوں. لیکن جب آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو وہ بھی حسد کی آگ میں جلنے لگے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے قرآن مجید نازل ہو. چنانچہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت نچاور کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کا محتاج نہیں، بلکہ یہ اس کی رضا ہے کہ جسے چاہے نبوت عطا کر دے اور اپنی رحمتوں سے نواز دے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حق و ادب آداب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گا، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین.